مکہ کی تپتی دھوپ، سینے پر بھاری پتھر اور جسم پر کوڑوں کی بارش، لیکن زبان پر صرف ایک ہی نام، احد۔ کون تھا وہ شخص جس نے ظلم کی ہر حد کو صبر سے توڑ دیا؟ مکہ کی تپتی دھوپ اور چاروں طرف ریت کے ٹیلے، ان راستوں پر ایک شخص کی آواز گونج رہی تھی جو تکلیف میں ہونے کے باوجود کمزور نہیں تھی۔ یہ آواز تھی حضرت بلال بن رباح کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک حبشی غلام تھے جو امیہ بن خلف کے نیچے کام کرتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان پر ظلم کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جسے سن کر روح کانپ جائے۔ امیہ انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کرتا، لیکن بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان کی روشنی اتنی گہری تھی کہ کوئی ڈر انہیں ہلا نہ سکا۔ امیہ بن خلف انہیں مکہ کے تپتے تپتے ریگستان میں لے جاتا۔ دوپہر کی سخت گرمی میں جب زمین آگ کی طرح جلتی تھی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ننگے بدن اس ریت پر لٹا دیا جاتا۔ اتنے پر ہی بس نہیں ہوتا، ان کی سینے پر ایک بھاری اور گرم پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ ہل نہ سکیں اور ان کا دم گھٹنے لگے۔ امیہ چیخ کر کہتا، بلال، یا تو اسلام چھوڑ دے یا اسی حال میں مر جا۔ لیکن اس سخت تکلیف میں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد، احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ ایک لفظ امیہ کے غرور کو مٹی میں ملا دیتا تھا۔ انہیں رسی سے باندھ کر بچوں کے حوالے کر دیا جاتا جو انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے، لیکن ان کی زبان پر وہی احد کا نعرہ رہتا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ پر ہونے والے اس ظلم کو دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے امیہ کو بھاری قیمت دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرا لیا۔ آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے وفادار ساتھی بن گئے۔ ان کی عشق رسول اور صبر کا پھل انہیں یہ ملا کہ انہیں اسلام کا پہلا مؤذن، اذان دینے والا بنایا گیا۔ فتح مکہ کے دن وہی بلال جنہیں گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا، کعبہ کی چھت پر کھڑی ہو کر اذان دے رہی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت کسی بھی جسمانی تکلیف سے بڑی ہوتی ہے۔ رنگ، نسل یا غریبی انسان کا رتبہ طے نہیں کرتی، بلکہ اللہ کی نظر میں وہی بڑا ہے جس کے دل میں خوف خدا اور استقامت ہے۔ آج بھی جب ہم مشکلات میں گھرتے ہیں تو بلال رضی اللہ عنہ کی احد احد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچائی کے راستے پر ڈٹے رہنا ہی اصلی کامیابی ہے۔